بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ حدیبیہ سے متعلق روایت چل رہی ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ عروہ ابن مسعود الثقفی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر کچھ ایسی بات کہی تھی جن سے سامنے والے کو مرعوب کرنا مقصود ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے بات یہ چھپی تھی، وہ چاہتے تھے کہ مسلمان مرعوب ہو کر خود ہی صلح ہمارے سامنے پیش کریں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلح کی پیشکش کر چکے تھے، مگر وہ مرعوب ہو کر نہیں تھی۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ مرعوب ہو کر ڈر کر صلح کی پیشکش کریں، لیکن عروہ ابن مسعود ثقفی کے منصوبوں کے خلاف معاملات ظاہر ہوئے، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ قریش کو مرعوب ہو کر، خوف زدہ ہو کر صلح کی پیشکش کرنا پڑی۔ بات یہاں تک آ گئی تھی کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عروہ ابن مسعود ثقفی کو جھڑکا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو چھونے سے اسے روکا، تو اس نے مغیرہ شعبہ کے گزشتہ اس واقعے کا تذکرہ کیا اور کہا کہ تم نے جو دھوکہ بازی کی تھی ان لوگوں کے ساتھ، ان کا خون بہا میں ادا کر رہا ہوں۔ اس زمانہ جاہلیہ کی روایت مصنف نے یہاں پیش کی، اور اس روایت کے بعد وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، تو حضور نے ان کے اسلام کو قبول کر لیا، اور جو مال انہوں نے لیا تھا اس سے سرکار نے فرمایا کہ اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اب یہاں سے آگے کی روایت بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ثم ان عروۃ جعل یرمق اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعینیہ۔ رمق یرمق رموقا، اس کا معنی ہے آنکھوں کی کنکیوں سے دیکھنا، ہے نا؟ آنکھوں کی کنکیاں جو سائڈ سے ہوتے ہیں نا، سائڈ سے ایسے کر کر کے دیکھتے ہیں لوگ آنکھیں چلا کر، تو اس کو کہتے ہیں رموق۔ عین، عین یہ عین کی تثنیہ ہے، نون تثنیہ مجھے اضافت گر گیا ہے۔ تنخما تنخم، تنخمن اس کا معنی ہے کھکھارنا، جو گاڑا گاڑا تھوک انسان حلق پر زور لگا کر نکالے اس کو نخامہ کہتے ہیں۔ اس کا فعل آتا ہے تنخما تنخم، کھکھارنا۔ اور ریٹ کے سنکنے کو بھی تنخما سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ریٹ کو بھی نخامہ کہا جاتا ہے۔ مراد یہاں پر وہی گاڑا تھوک ہے، گاڑا آب۔ دلکا یدلکو دلکن، اس کا معنی آتا ہے رڑنا، ملنا۔ اور ابتدارا یبتدر ابتدان، اس کا معنی آتا ہے لپکنا، جلدی کرنا۔ اور اقتتل یقتتل اقتتال معنی آتا ہے آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا بھیڑنا۔ اور خفض یخفض خفضا، اس کا معنی آتا ہے جھکانا، پست کر لینا، ٹھیک ہے۔ اور حدا یحدو حدن معنی آتا ہے تیز، تیز کرنا، پینا کرنا، ہے نا؟ یہ سب معنی آتے ہیں۔ ثم ان عروۃ جعل یرمق اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعینیہ۔ پھر عروہ ابن مسعود ثقفی اپنی آنکھوں کی کنکیوں سے آنکھیں چلا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھنے لگا۔ قال، تو اس نے کہا فباللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم۔ تو اس نے کہا کہ بخدا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گاڑا لعاب نہ تھوکتے تھے، مگر یہ کہ وہ ان میں سے، ان صحابہ میں سے کسی مرد کی ہتھیلی پر گرتا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب نکالنے سے پہلے وہ حضرات اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوتے تھے کہ ہمارے ہاتھ میں وہ آئے لعاب، تاکہ ہم اس کو اپنے چہرے اور اپنے جسم پر ملیں اور اس کی برکتیں لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب شریف سراپا وہ شفا تھا، اور اس کی بہت ساری برکتیں ظاہر ہوئیں
جیسے کہ اسی حدیبیہ والے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کر کے ایک کلہ پانی اس میں ڈالا تھا حدیبیہ کے کنویں میں جو سوکھ چکا تھا. اس میں اتنا پانی آیا کہ تقریباً 1700 صحابہ کرام سے سیراب ہو گئے، ان کے جانور سیراب ہو گئے، طہارتیں اس سے کی. حضرت انس فرماتے ہیں اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو سب کے لیے پانی کافی ہو جاتا. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کلی بھی فرمائی تھی، اور اس پانی کے برتن میں اپنے انگلیوں کو بھی رکھا تھا جس سے پانی کا چشمہ نکلا تھا، وہ بھی روایت ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خارا پانی میں اپنا لعاب دہن ڈالا، وہ شیریں ہو گیا ہے نا، وہ میٹھا ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ میں مصطفیٰ کریم نے اپنا لعاب دہن ڈالا تھا جنگ خیبر کے موقع پر، تو ان کی دکھتی آنکھ صحیح ہو گئی تھی اور انہی کے ذریعے خیبر فتح ہوا تھا. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لعاب شریف سراپا شفا تھا، سراپا وہ برکت تھا. تو اس کو لینے کے لیے طاق میں رہتے تھے کہ گرے تو ہم اپنے ہاتھ میں لیں اور اس کو اپنے جلد پر، اپنے چہرے پر مل لیں. فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجهه وجلدہ. تو باخدا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گاڑا لعاب نہ نکالتے مگر یہ کہ وہ صحابہ میں سے کسی کے ہتھیلی پر گرتا تو وہ اس کو اپنے چہرے اور اپنی کھال پر مل لیتے. وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وضوئه. لفظ وضو بھی ہوتا ہے، وضو بھی ہوتا ہے اور وضو بھی ہوتا ہے. وضو کہتے ہیں یہی افعال مخصوصہ، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، پیر دھونا، سر کا مسح کرنا، اس کو وضو کہتے ہیں. وضو کہتے ہیں اس پانی کو جس سے وضو کیا جاتا ہے، اور وضو اس برتن کو کہتے ہیں جس میں وضو کیا جاتا ہے. یعنی اگر واو پر پیش ہو تو افعال وضو کے معنی میں، اگر اس پر زبر ہو تو اس پانی کے معنی میں جس سے وضو کیا جائے گا، اور زیر ہو تو اس برتن کے معنی میں جس میں وضو کیا جائے گا. تینوں لفظ آتے ہیں یہ. وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ. اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی حکم دیتے تو وہ آپ کے حکم کی وجہ کے لیے دوڑ پڑتے. وَإِذَا تَوَضَّأَ. اور جب آپ وضو فرماتے قَعَدُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وضوئه. تو ایسا لگتا کہ وہ آپ کے وضو کے پانی کے لیے آپس میں لڑ پڑیں گے. وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ. اور جب آپ کلام فرماتے تو آپ کے پاس وہ اپنی آوازیں پست کر دیتے. وَمَا یحدون الیہ النظرہ تعظیم لہ. اور وہ آپ کو مسلسل نگاہ باندھ کر نہ دیکھتے تھے آپ کی تعظیم کی وجہ سے. فرجع عربۃ الی اصحابہ. تو عربہ سب دیکھ کر اپنے ساتھیوں کے پاس پلٹ کر آیا. فقال. اور بولا، یا اے قومی، اے میری قوم، اے میرے لوگوں، واللہ قد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر و کسرا و نجاشی. واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا. الفاظ کا معنی سب کا تقریباً ظاہر ہی ہے. وفد یفد، وفود کا معنی آتا ہے قافلے کی شکل میں، جماعت کی شکل میں جانا، ہے نا. اور ملک کا معنی بادشاہ آتا ہے، جمع ملوک آتی ہے اس کی، جمع اور واحد دونوں اتنی عبارت میں موجود ہیں. تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، باخدا میں بہت سے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. باخدا میں نے کسی بادشاہ کو کبھی نہ دیکھا کہ اس کے اصحاب اس کی وہ تعظیم کرتے ہوں جو اصحاب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں. وَلَئِ إِن تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ. وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ. وَإِذَا تَوَضَّأَ قَعَدُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ. وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ وَمَا يَحُدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ. بخدا وہ گاڑا لعاب نہ تھوکتے ہیں مگر یہ کہ ان میں سے کسی مرد کی ہتھیلی میں وہ گرتا ہے تو وہ اسے اپنے چہرے اور اپنی کھال پر مل لیتا ہے. اور جب وہ انہیں حکم دیتے ہیں تو وہ ان کے حکم کی بجا آبری کے لیے دوڑ پڑتے ہیں. اور جب وضو کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان کے وضو کے پانی کے لیے آپس میں لڑ پڑیں گے. اور جب کلام کرتے ہیں تو ان کے پاس وہ لوگ اپنی آوازیں پست کر دیتے ہیں، اور وہ ان کو نظر بھر کے تیز نظر سے نہیں دیکھتے ہیں ان کی تعظیم کی وجہ سے، عظمت شان کی وجہ سے.
وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا، تو بے شک انہوں نے تمہارے سامنے ایک اچھی بات پیش کی ہے، فَقْبَلُوهَا، تو تم اسے قبول کر لو، یعنی وہ صلح جو پیشکش کی ہے صلح کی، وہ ایک اچھی بات ہے، تم اسے قبول کر لو۔ فقال رجل من بني كنانة دعوني آتيه فقالوا ائتيه فلما أشرف على النبي وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يؤذمون البدن فابعثوها له، فبعثت له واستقبله الناس يلبون، فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت۔ فقال رجل من بنی کنانہ، تو بنی کنانہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے کہا دعونی آتی، کہ مجھے بھی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جانے دو۔ فقالوا اتیہ، تو لوگوں نے کہا کہ جائیے، تم بھی ان کے پاس جاؤ۔ فلما اشرف علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، تو جب یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے قریب پہنچا یہ شخص، اشرف یشرف، اشراف کا معنی آتا ہے ویسے جھانکنا، جیسے اوپر پہاڑی سے کوئی شخص نیچے کی طرف جھانکے تو اسے اشرفا یشرفو کے الفاظ سے تعبیر کیا جائے گا۔ یہاں مراد ہے کہ وہ اتنے دور تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے کہ دکھنے لگا تھا کہ فلاں شخص آ رہا ہے، اس کو پہچان لیا جاتا، اتنے قریب پہنچ گیا تھا۔ تو چونکہ یہ جو شخص آئے تھے بنی کنانہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جو حج کی قربانی کے جو اونٹ ہوتے تھے ان کی بڑی عزت کرتے تھے وہ، اب چونکہ صحابہ کرام اپنے ساتھ اونٹ وغیرہ لائے تھے قربان کرنے کے لیے حرم میں، ان کے گلوں میں وہی جو قلادہ ڈالا جاتا ہے ہار، وہ پڑا ہوا تھا، نشان ان اونٹوں پر لگا ہوئے تھے، جو علامت ہے اس بات کی کہ یہ حرم میں قربان کرنے کے لیے اونٹ لے جائے جا رہے ہیں۔ اس طرح کے اونٹ صحابہ کرام کے پاس موجود تھے۔ جب حضور نے ان کو دیکھا تو کہا کہ یہ لوگ جو قربانی کے اونٹ ہوتے ہیں ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑی تعظیم کرتے ہیں، تو ہمارے پاس جو اونٹ ہے نا ان کو سامنے لے آؤ۔ ان کو سامنے کر دیا گیا۔ جب ان شخص نے وہ اونٹ دیکھے کہ یار ان کے پاس تو کوئی جنگ و جدال کا معاملہ نہیں، یہ تو واقعی عمرہ کرنا چاہتے ہیں، طواف کرنا چاہتے ہیں، یہ اونٹ وہاں قربان کرنا چاہتے ہیں، پھر ان کو روکنے کی کیا وجہ؟ ان کو روکنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو وہ اس سے متاثر ہوا اور پھر وہ اسی رائے پر ہوا کہ جانے دیا جائے۔ فلما اشرف علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، تو جب یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس پہنچا، ان کے قریب پہنچا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا فلان، تو حضور نے دور سے دیکھ کر فرمایا کہ یہ فلاں شخص ہے، وہو من قوم یعظمون البدن، اور یہ اس قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے اونٹوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ فبعثوها، تو ان اونٹوں کو سامنے لے آؤ، فبعثوها له، تو ان اونٹوں کو اس کے سامنے کر دو، فبعثت له، تو وہ اونٹ اس کے سامنے کر دیے گئے، واستقبله الناس یلبون، اور لوگوں نے اس شخص کا سامنا کیا تلبیہ کہتے ہوئے، جو کہتے ہیں نا عمرہ اور حج والے، وہ تلبیہ کہتے ہوئے سامنا کیا۔ فلما رأى ذلك، تو جب اس شخص نے یہ معاملہ دیکھا، قالا، تو کہا سبحان اللہ، تمام پاکی اللہ پاک کے لیے، ما ينبغي لهؤلاء ان يصدوا عن البيت، مناسب نہیں ہے ان لوگوں کے لیے کہ انہیں روکا جائے بیت اللہ سے، یعنی بیت اللہ سے ان حضرات کو روکنا کسی طرح مناسب نہیں ہے، یہ کہا اس نے۔ فلما رجع الى اصحابہ، تو جب یہ شخص اپنے اصحاب کے پاس، اپنے ساتھی کے پاس پلٹ کر گیا، قالا، تو بولا رأیت البدن، میں نے قربانی کے اونٹ دیکھے، قد قلدت، جن کے گلوں میں قلاوے ڈال دیے گئے، ہار ڈال دیے گئے، وہ اشعرت، اور ان پر نشان لگا دیے گئے، فما ارى ان يصدوا عن البيت، تو میری رائے نہیں ہے کہ انہیں بیت اللہ سے روکا جائے، تو انہیں بیت اللہ سے روکنا میری رائے نہیں ہے یہ۔ فقام رجل منهم يقال له مرکز ابن حفص، تو ایک شخص ان میں سے اور کھڑا ہوا جسے مرکز ابن حفص کہا جاتا تھا، فقال دعونی آتی، تو اس نے کہا کہ مجھے ان کے پاس جانے دو، فقالوا تیہ، تو لوگوں نے کہا کہ جاؤ ان کے پاس۔ فلما اشرف علیہم، تو جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے قریب پہنچا، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ھذا مرکز وہو رجل فاجر،
تو حضور نے اس کو دیکھ کر فرمایا یہ مرکز ہے اور یہ ایک فاسق و فاجر انسان ہے نا، یہ سخت بے باک جری اور بدار انسان ہے جو آ رہا ہے نا. تو اس کا جو طرز تھا گفتگو کا وہ اچھا نہیں تھا، ہے نا. تو یہ بات کر ہی رہا تھا اتنی دیر میں ایک اور شخص سہیل ابن عمرو آ گئے. سہیل ابن عمرو جو بہت نرم طبیعت نرم خو کے مالک تھے وہ آ گئے. حضور نے جب ان کو آتے دیکھا کہا کہ سہیل آ رہا ہے معاملہ سہل ہو جائے گا، یعنی یہ بات آسانی سے بن جائے گی. سہیل چونکہ سہل سے بنا نا، سہل کا معنی تھا آسان ہونا، تو ان کو دیکھ کہا کہ یہ اب معاملہ آسان ہو جائے گا. اس حدیث پاک سے ناموں کے تاثیر کا بھی اندازہ لگتا ہے کہ نام میں بھی اثر ہوتا ہے. اور اعلیٰ علیہ رحمٰن نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ میں نے بہت اچھے خاصے لوگوں کو ان کے برے ناموں کی نحوست کو بھگتتے ہوئے دیکھا ہے کہ برا نام برا اثر ڈالتا ہے اور اچھا نام اچھا اثر ڈالتا ہے. تو نام اس لیے کہا گیا اچھے نام رکھو، اور فرمایا اس میں کیا حرج ہے کہ تم اپنے بچوں کا نام محمد رکھ دو. حدیث شریف میں اس نام کو رکھنے کی ترغیب دلائی گئی، فضائل بیان کیے گئے. فلما اشرف علیہم، تو جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب قریب پہنچا، قال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا ہذا مرکز، ہذا مکرزن، کہ یہ مکرز ہے اور یہ ایک فاجر آدمی ہے. فجعل یکلم النبی، تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کلام کرنے لگا. فبینما ہوا یکلمہ، تو اسی درمیان کہ وہ حضور سے گفتگو کر رہا تھا، اذ جاء سہیل ابن عمرو، کہ اچانک سہیل ابن عمرو آ گئے. قال معمر، جو راوی ہیں اس روایت کے، وہ کہتے ہیں کہ فاخبرنی ایوب عن اکرمہ، کہ ایوب نے اکرمہ سے روایت کر کے مجھے خبر دی کہ انہ لما جاء سہیل، کہ جب سہیل آئے، قال النبی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا قد سہل لکم من امرکم، کہ اب تمہارے لیے تمہارا معاملہ آسان ہو گیا. یہ روایت صحیح بخاری جلد اول کی ہے.